حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنی تقریر کا عنوان بنایا، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی دی ہوئی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ رب فرما رہا اپنے رب کی دی ہوئی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یہاں پر رب قدیر نے کسی نعمت کا نام نہیں لیا، صرف نعمت کہا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو کروڑہا نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ ہماری آنکھ بھی ایک نعمت ہے، ہاتھ بھی ایک نعمت ہے، ہاتھ بھی نعمت ہے، جو ہاتھ میں طاقت ہے وہ بھی نعمت ہے، آنکھ بھی نعمت ہے، جو آنکھ میں بینائی ہے وہ بھی نعمت ہے، زبان تو نعمت ہے ہی ہے، لیکن زبان کے اندر جو گویائی ہے وہ بھی نعمت ہے۔ رب فرماتا ہے میں نے تمہیں جو عطا کیا ہے ان نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ توجہ چاہتا ہوں میں آپ کا، خوب چرچا کرو۔ تو آپ یقین رکھیے اور بتائیے ایمانداری کے ساتھ، کیا ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی زبان کا چرچا کرتے ہیں جو نعمت رب نے دیا؟ اچھا، رب نے انسان کو پیدا کیوں فرمایا؟ تو قرآن کریم کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جن اور انسان کو پیدا، میں نے شعر پڑھا نا کہ پہلے کے لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، زندگی کھو دیے بندگی کے لیے۔ یعنی پہلے اتنے اچھے لوگ تھے کہ اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کی یاد میں، عشق مصطفیٰ میں، صحابہ اکرام کی محبت میں گزار دیا کرتے تھے۔ لیکن آج کا دستور یہ بن چکا ہے، ہم جو ہے اپنی دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے شریعت میں جو چیز حرام ہے اسے بھی حلال کر رہے ہیں اپنی طرف سے، منمانی کر کے۔ ذرا غور کیجیے آپ، تو شاعر نے انہی کو کہا ہے پہلے کے لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، زندگی کھو دیے بندگی کے لیے۔ آج کے ہم لوگ ہیں جانے کیا لوگ ہیں، بندگی کھو دیے زندگی کے لیے، بندگی کھو دیے زندگی کے لیے۔ اور میں جو آیت پڑھا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب قدیر کا خوب جو نعمت دیا خوب چرچا کرو۔ تو میرے خیال سے جو محفل میلاد منعقد کی گئی ہے، میلاد کا معنی ہوتا سرکار کی پیدائش بیان کرنا، وہ انشاءاللہ میرے بعد جو خطیب آئیں وہ کر دیں گے، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب صرف میں یہ بتاؤں کہ محفل پاک رکھا کیوں گیا، میرے خیال کے مطابق یہی ہے کہ حسین بھائی کو اللہ رب العزت نے ایک نعمت اور عطا فرمائی، وہ کیا ہے؟ بیٹی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ آج تو کچھ لوگ بیٹی کا نام سن کر کے جیسے کوئی بولے تمہارے گھر میں کیا ہوا ہے تو اتنا منہ گرا کے بولتے ہیں لگتا ہے ان کے اوپر پہاڑ آ چکا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے ایک طرح سے پہاڑ بھی آتا ہے، ایک طرح سے پہاڑ بھی آتا ہے۔ دیکھیے ہم نے وہ موقع دیا ہی نہیں ہے لڑکے کے باپوں کو کہ ایک نہیں اگر 10 لڑکیاں ہوں تب بھی لڑکی کا باپ مسکرا کر بولے سبحان اللہ یہ ایک ہے، اللہ اگر 10 سے کا تب بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن کب؟ جب ہم جہیز کا ڈیمانڈ ختم کر دیتا، ہم جہیز میں کچھ چیز نہ مانگے تب تو ایسا ہوگا۔ اب لڑکی کے باپ کے اوپر بوجھ کیوں بنتا ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے؟ لیکن انسان نے اس رحمت کو زحمت بنا ڈالا ہے، اس لیے باپ پریشان ہوتا ہے۔ جب کوئی ایک آدمی ایک بیٹی کے باپ سے کہتا ہے میں شادی تو کر لوں گا تیرے لڑکے کے ساتھ، تیرے لڑکے کے ساتھ، لیکن ایک بات ہے مجھے جہیز میں بلٹ چاہیے، جہیز میں بلٹ۔ اب تو یہ نہ کہتے کہ میں تم سے کچھ مانگ نہیں رہا ہوں، لیکن ابھی فلاں کے یہاں بارات آئی تھی تو تم سے کمزور ہے، وہ اتنا سامان دیا تو مگر میں مانگ نہیں رہا۔ اگر مانگ نہیں رہے ہو تو یہ بتا کیوں رہے ہو؟ بتا کیوں رہے ہو؟ اگر آپ کے اندر اتنی ہمدردی ہے تو کہو بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، ہم بارات بھی لے کے نہیں آئیں گے، 5 آدمی آئیں گے نکاح پڑھا کے لڑکی لے کے چلے جائیں گے۔ خیر یہ مسئلہ تو ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ ڈی جے کے بعد جو پہلا مسئلہ چلا تھا ڈی جے والا وہ تو ڈھیر لگام میں ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا مشن جو نکلے گا انشاءاللہ یہی ہوگا کہ بارات کم کرو اور جہیز کی نمائش ختم کرو۔ اگر آپ کو جہیز دینا ہی ہے جو مرضی کرے آپ دیجئے، لیکن یہ نمائش کر کے لگا کر کے یہ ڈبہ ہے روٹی والا ہے یہ فریج ہے کولر لگا کر نہیں دینا ہے، طریقے سے دیجئے۔ اگر دینا ہی آپ کو ہے دیکھیے آپ کی بیٹی ہے، آپ نے پالا ہے، آپ نے پوسا ہے، آپ نے پروان چڑھایا ہے، اگر آپ
اپنے گھر کا حصہ دے دیں گے تب بھی کم اس کے لیے ہے، لیکن یہ نمائش نہ کیجیے، یہ دکھاوا مت کیجیے۔ یا تو پھر ایک کام اور ہے، یا تو آپ جہیز کو لگا کر دکھائیے۔ اگر آپ یہی کہیں گے کہ ہم جہیز دکھائیں گے، پھر دوسرا سوال یہ ہوگا کہ آپ غریبوں کو دعوت مت دیجیے۔ اگر آپ کو جہیز کی نمائش کرنی ہے کہ ہمارا ڈی جے، ہمارا کیا کہتے ہیں بلٹ یہاں رہے گی، گاڑی یہاں رہے گی، یہ یہاں رہے گا، فلاں چیز یہاں رہے گا، تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ یہ کریں تو پھر وہ نہ کریں، یعنی غریبوں کو دعوت نہ دیں۔ کیونکہ آپ جب ایک غریب کو دعوت دیتے ہیں، جب اپنے گھر میں جہیز کی نمائش والا سامان لگا دیتے ہیں، جب وہ غریب گھر کی لڑکی آتی ہے، جب اس کی نگاہ جہیز پر پڑتی ہے، جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، جس کے سر پہ ماں کا سایہ نہیں ہے، جو یتیمہ ہے، وہ ہچکیاں باندھ کے روتی ہے، کاش میرا باپ ہوتا مجھے بھی یہ جہیز ملتا۔ اور ہمارا اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کسی کے دل کو نہیں توڑنا چاہتا ہے۔ میں آپ کی تاریخ کے حوالے سے ایک بات کروں۔ سرور کونین کی بارگاہ ایک صحابی رسول آ کر عرض کرتے، حضور میرا بیٹا گم گیا ہے، 3 روز ہو گیا، میرا بیٹا مل نہیں رہا ہے۔ حضور کچھ بولنے ہی والے تھے، ارشاد فرمانے ہی والے تھے کہ ایک صحابی نے کہا میں نے تیرے بیٹے کو فلاں باغ میں چند بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب شکل و صباحت بتائی گئی تو آپ نے کہا کہ میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اس میں تیرا بچہ بھی کھیل رہا ہے۔ وہ آدمی دوڑا بھاگا کہ میں جا کر کے اپنے بچے کو دیکھ لوں، اپنے سینے سے لگا لوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان جا تو رہا ہے لیکن خبردار اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے مت پکارنا، نام لے کر پکارنا، اپنے بیٹے کا نام لینا، فلاں بن فلاں کہنا، اپنے بیٹے کو نام سے منسوب کر کے پکارنا، اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے مت پکارنا۔ وہ صحابی رسول اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا میرے مولا میرے ملجا، آپ یہ بتائیں وہ میرا بیٹا ہے، میرا حقیقی بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہوں؟ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے، اگر اس جھرمٹ میں ان بچوں کے تیرے بچوں کے پاس، تیرے بچے کے پاس جو چند بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس میں کوئی یتیم ہوگا اسے اپنے باپ کی محبت یاد آ جائے اور اس کا دل ٹوٹے گا۔ سوچئے پیغمبر تو یہ دعوت دے رہے ہیں، میرے رسول کی دعوت دے رہے ہیں۔ بہرکیف اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جب یہ موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا، مولا تو بندوں سے جب راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ رب نے فرمایا جب بندوں سے میں راضی ہوتا ہوں تو بارش کا نزول کرتا ہوں۔ کیا؟ بارش کا نزول کرتا ہوں، مگر موسمی بارش جس سے انسان کو فائدہ ہو، اس لیے بارش رحمت بھی ہے، زحمت بھی بنتی ہے، یعنی عذاب بھی ہوتی ہے جب بغیر کام کی بارش ہوتی ہے تو یہ عذاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ موسمی بارش پھر اور کچھ ہوتا ہے تو کہا جب بندے سے اور کچھ ہوتا ہوں تو اس کے گھر مہمان بھیج دیتا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا، مولا اور کچھ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو رب قدیر نے ارشاد فرمایا بندے سے میں اور کچھ ہوتا ہوں تو بیٹی عطا کر دیتا ہوں، بیٹی عطا کر دیتا ہوں۔ اور آگے رب کریم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو میں بیٹے سے کہتا ہوں جا، اور جانے کے بعد اپنے والدین کی خدمت کرنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا۔ لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جا، اب تیرے باپ کی کفالت ذمہ داری میری ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیٹیاں بہت بڑی چیز ہے، بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹیاں برکت ہیں، بیٹیاں جنت بھی بنتی ہیں، لیکن جب بیٹیاں دائرہ اسلام میں رہیں تب نہ۔ جب یہ بیٹیاں دائرہ اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور کا رخ کرتی ہیں تو پھر یہ بیٹیاں رحمت نہیں زحمت بن جاتی ہیں، یہی بیٹیاں جنت نہیں جہنم بن جاتی ہیں۔ کب؟ جب یہ اپنے کردار کو بھول جاتی ہیں۔ اور میں درجے کی چوٹ پر اس بات کو اعلان کر رہا ہوں کہ اگر دنیا میں یعنی اس خاکے دستی پر عورتوں کے مقام کو، بچوں کے مقام کو کوئی بلند کیا ہے وہ کوئی دنیا دار نہیں ہے، مدینے کے تاجدار نے بلند کیا ہے۔ لیکن آج کوئی آپ کو سائیکل دے دے، کوئی لیپ ٹاپ بچے کو دے دے، بچے خوش رہتے ہیں مجھے لیپ ٹاپ ملا ہے، تعریف ہی تعریف کرتی ہے۔ کوئی جو ہے سائیکل دے دے انعام میں تو تعریف پہ تعریف کرتی ہے، لیکن جس نے ان کے مقام کو زمین سے اٹھا کر کے آسمان کی طرف بلند کر دیا ہے ان کے فرمان کو بھول بیٹھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں عورت جتنا پردے میں ہوتی ہے اتنا باحیا ہوتی ہے، جتنا پردے میں ہوتی ہے اتنا باحیا ہوتی ہے، اور جتنا بے پردہ ہوتی ہے اتنا بے حیا ہوتی ہے۔
سمجھ رہے؟ جتنا پردے ہوتی ہے اتنا حیا والی ہوتی ہے، اور جتنا بے پردہ ہوتی ہے اتنا با حیا، مطلب کہ بے حیا ہوتی ہے۔ ذرا آپ غور کیجئے یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عورت تو عورت ہے ہی ہے، اس کی آواز بھی عورت ہے۔ عورت تو عورت ہے ہی ہے، اس کی آواز بھی عورت ہے۔ یہاں تک بتایا گیا کہ عورت جب قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اس کی تلاوت غیر محرم کے کان تک نہ پہنچ پاوے، جبکہ قرآن پڑھنا عبادت ہے، قرآن چھونا عبادت ہے، قرآن دیکھنا عبادت ہے، لیکن رب کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر کوئی عورت اتنی تیز آواز میں قرآن پڑھے غیر محرم کے کان تک جائے تو گناہ ہو رہا ہے۔ ذرا سمجھیے آپ، جب عورت قرآن پڑھے تو اتنا آہستہ پڑھے کہ باہر خبر نہ ہونے پائے غیر محرم کو، اور جو عورتیں گانا گاتی ان کا عالم کیا ہوگا، اور جو عورتیں اپنے شوہروں کو بے جان تکلیف دیتی ہیں چلاتی ہیں ان کا عالم کیا ہوگا۔ ذرا آپ سوچئے سمجھیے، تو کہنے کا مطلب اور مقصد یہ اسلام ایک امن اور شانتی کا مذہب ہے۔ اس نے ہمیشہ پرچہ یہی دیا ہے کہ آپ بات جب بھی کریں سنجیدگی کے ساتھ کریں، جب بھی کریں سنجیدگی کے ساتھ کریں۔ تو کہنے کا مطلب اور مقصد یہی، یہاں پر جتنے لوگ آئے ہیں میں ان سے ایک اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو فتح ہمارے ہاتھ میں ہے، یہی کہ نہیں، ہر جگہ کی فتح ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کیوں؟ آپ کو روڈوں پر، سڑکوں پر، چوراہے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے بستروں کو چھوڑ کر کے مسجد آباد کر لو، کل بھی تم کامیاب تھے، آج بھی کامیاب بن جاؤ گے۔ جو نوجوان رات کی تاریکی میں بستر چھوڑ کر کے فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے وہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ آپ ذرا سوچئے ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہو چکا ہے، 12 بجے تک 1 بجے تک موبائل چلاتے ہیں، سو جاتے ہیں، فجر کے اذان ہونے سے کوئی مطلب نہیں، سوتے رہتے ہیں۔ جب برکت بڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے تب تو آپ سوتے ہیں، تو بتاؤ مفلس آپ نہیں تب کون رہے گا، غریب آپ نہیں تو پھر کون رہے گا۔ ایک دانا بزرگ ہے، ان کی بارگاہ میں ایک آدمی نے عرض کیا حضور رحمت کیا ہے، برکت کیا ہے، برکتی کیا ہے، برکت ہے کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ برکت کیا ہے اور بے برکتی کیا ہے؟ برکت بے برکتی ہے کیا چیز؟ ذرا غور کیجئے۔ تو اس بزرگ ارشاد فرمائے کہ چلو بتا رہا ہوں، برکت بکریوں میں ہے، برکت بکریوں میں ہے، بے برکتی کتوں میں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایک بکری عموماً بچہ کرتی ہے 2 یا 3 6 مہینے میں، 6 مہینے میں 2-3 بچے کرتی ہے، اور جتنا بکری کا گوشت کھپت ہو رہا ہے، کیا کہیں کتا بھی کتا ہے کیا بھائی؟ ہوتا ہے ایسا کیا؟ بکریاں ہر جگہ ذبح ہو رہی ہیں، شادی پڑی تبھی بکری ہے، عقیقہ ہوا بکری ہے، قربانی بکری بکرا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ کے لیے سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو برکت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنا کٹ رہے ہیں، قربانی بھی ان کی ہو رہی ہے، عقیقہ بھی ان کا ہو رہا ہے، دعوتوں میں استعمال بھی ان کا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی تعداد آج بھی زیادہ بکری کی ہے۔ اور کتے ایک کتا 6 بچہ کرتا ہے، 7 بچہ کرتا ہے، اس کی کہیں دکھائی دیتا ہے نہیں، کرتا بھی نہیں، تو وجہ کیا ہے؟ تو دانا بزرگ نے کہا اس میں وجہ یہ ہے بکریاں مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کے بعد بکریاں چلانا بند کر دیتی ہیں، خاموش رہتی ہیں، ادھر جیسے سورج نکلنے والا ہوتا ہے یعنی فجر کا ٹائم ہوتا ہے بکریاں کھڑی ہو کے شروع کر دیتی ہیں۔ گویا بکریاں برکت لینے کے ٹائم کھڑی ہو جاتی ہیں، اٹھ جاتی ہیں، اپنے زبان حال سے اللہ رب العزت کی تسبیح توصیف حمد بیان کرتی ہیں، اور یہ کتے رات بھر چلاتے ہیں، صبح عشاء کے بعد سے لے کر کے 4 بجے چلاتے ہیں، جب وہی بھور کا ٹائم ہوتا ہے برکت کا یہ سو جاتے ہیں۔ تو معلوم چلا برکت کیوں نہیں ملی، یہ برکت کے ٹائم سو جاتے ہیں، بکریاں جاگ جاتی ہیں۔ تو آپ ہوشیار آپ بھی ہو جائیں، برکت کے ٹائم جاگ جایا کریں، یعنی فجر کا ٹائم مسجد میں دیا کرو، دو گے نا انشاءاللہ؟
پھر دوبارہ اگر ملاقات ہوگی تو پوچھیں گے کتنے لوگ نماز فجر پڑھ لے ہو، پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ پھول کی شہر چمن پھول چنے ساتھ رہے، باغ جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم پروردگار عالم خدا بند قدوس، مجھ ناچیز سیاکار گناہگار کہنے میں، آپ مقدس سامعین کو سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو، میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے آپ کو بہترین انداز میں ایک مدلل مفصل حکمت انگیز بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس، جو کافی دن تک جو ہے عرب شریف میں بھی رہ سکے ہیں، رہ چکے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، اور 4 جگہ اپنا عمرہ بھی کر لیے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آنکھوں سے اپنے گنبد خضرا دیکھنے والا کامیاب ہوتا ہے، یہ تو 4 بار دیکھیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہی آپ کے سامنے آ رہے ہیں، استعمال کرنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغ رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، شہا بے کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ افرا تفریح کا ماحول بند کر دو، اے بچہ۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، امت کے پیارے، ہم غریبوں کے غم و سار، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، رحمت عالم، نور مجسم، شافع محشر جن کی شان ہے انا اعطیناک الکوثر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مستحق شرف، خطیب ذیشان، واعظ خوش بیان، حضرت علامہ مولانا قاری انیس الرحمن صاحب بہت ہی بہترین خطاب سماعت کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد نماز مغرب سے اپنے نعت و منصور کے اشعار سماعت کیے، سماعت کیا۔ چند منٹ کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں۔ تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر گیا، میں نے
کوئی گفتگو نہ کی، اس لیے اگر کوئی سامع کوئی غلطی ہو جائے تو یہ علماء کرام میری اصلاح فرمائیں گے۔ حضرت نے جہاں سے بات ختم کی وہیں سے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک تمام مذہبوں میں، تمام دینوں میں سب سے بہترین مذہب مذہب اسلام، تمام دینوں میں سب سے بہترین دین دین اسلام ہے۔ لیکن آج معاشرہ کا حال دیکھیں، اگر آج ماحول دیکھیں تو حالات مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے سامنے جو حالات ہیں اس سے کوئی انسان نہیں، جو ناقصیت رکھتا ہو، نواقف ہو، ہر انسان کو یہ خبر ہے کہ آج ماحول کیا ہے، آج مسلمانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ، کیسا سلوک کیا جا رہا ہے، اور ہم دوش دیتے ہیں کہ حکومت ہمارے خلاف سازشیں رچ رہی ہے، فلاں ہمارے خلاف سازشیں رچ رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہوتا کہ حکومت لاکھ سازشیں رچ لے، انسان آپ کا مخالف لاکھ آپ کے خلاف ہو، لیکن اگر آپ نے اپنے کریکٹر کو، اپنے کردار کو مستحکم کر لیا، اچھا کر لیا تو آپ کسی کے دباؤ میں یا کسی کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے ہیں۔ آپ کا ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وہ پہاڑ کبھی نہیں توڑے جا سکتے، لیکن جب ہم اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں دھکیل دیتے ہیں، تو اپنے آپ کو گناہوں کے آگ میں جھونک دیتے ہیں، جب اپنے آپ کو غیروں کے تمدن کو اپنے آپ کو غیروں کے تمدن کو اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تو یہ حالات جو آج بن پڑے ہیں یہی بنتے رہیں گے۔ اگر حالات ہم نے اپنے نہیں سدھارے تو آنے والا وقت وہ دور نہیں ہے کہ جب مسلمان کا مولی اور گاجر کی طرف کاٹا جائے گا۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے، ہمارے گھروں کے حالات کیا ہے، کہ آپ نے تاریخ کا جائزہ نہیں لیا ہے، کیا آپ نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہے، کیا آپ نے تاریخ کو نہیں پڑھا ہے کہ آج مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ آپ کو علم ہے۔ آپ کا کیا معاملہ ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، لیکن جب فجر کے نماز کے بعد جب آپ بیدار ہوں گے تو آپ اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے کے بجائے آپ نیوز پیپر پڑھ لیں گے اور نیوز میں دیکھیں گے آج فلاں جگہ مسلمان کے ساتھ ماب لنچنگ ہو گئی ہے، فلاں جگہ مسلمان مارا گیا ہے، فلاں جگہ مسلمان کی بیٹیوں کے ساتھ چھیڑخانی کی گئی ہے، فلاں مسلمان کی بیٹی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی۔ 2023 کی رپورٹ کو آپ نے کیا مطالعہ نہیں کیا ہے، کیا اس پر آپ کی نظر نہیں پڑتی ہے کہ تقریباً 14,000 مسلمان لڑکیاں، آپ نے اگر نہیں دیکھا ہوگا گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لیجئے، تقریباً 14,000 مسلمان کی بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا کر کے ان کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوئی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوا ہے؟ جب ہم نے دہیج کی لعنت کو عام کر دیا ہے، جب بیٹیوں کو سجدہ طیبہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک کو نہیں پڑھایا ہے، اگر ہم نے سجدہ کی سیرت کو پڑھایا ہوتا اپنی بچیوں کو، اگر سیدہ زینب کی سیرت کو اپنی بچیوں کو پڑھایا ہوتا، کہ آج جو بچیاں ہمارے غیر مسلم کے ساتھ چلی جا رہی ہیں، ان سے نکاح، ان کے ساتھ غلط کاریاں کر رہی ہیں، یہ نوبت نہیں آتی۔ لیکن ہماری بیٹی تھوڑی نہ گئی ہے، ہماری بیٹی تو پارسا ہے، کل فلاں کی بیٹی گئی ہے، فلاں کی بیٹی چلی گئی۔ کیا آپ کے علاقے میں ایک لڑکی کا واقعہ آپ نے نہیں سنا کہ وہ چمار کے ساتھ کئی دنوں کے ساتھ چمار پاسی کے ساتھ کئی دنوں تک گزارنے کے بعد وہ لڑکی واپس آئی ہے؟ کیا یہی ہمارا تمدن ہے؟ کیا یہی ہمارا معاملہ ہے؟ اگر ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ غیر تو غیر، ہم اپنے تو اپنے ہیں، غیر جب ہمارے بچیوں کو، ہمارے ماں بہنوں کو ہمارا کردار دیکھتے تھے مجبور ہو جایا کرتے تھے اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا تمدن کیا ہوا، ہمارا معاشرہ کتنا تبدیل ہو گیا کہ جب بچی جیسی سمجھدار ہوئی موبائل دے دو، موبائل میں کیسی کیسی ویڈیو آ رہی ہے آپ کو نہیں پتا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ آپ خود دیکھیں، اگر آپ ایک دو ویڈیو تقریر کے سنیں اس کے بعد آپ آگے بڑھائیں، جیسے فحش ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی، یہ ایسا ویڈیو ہے، یہ ایسا معاملہ ہے، آپ نے کیا نہیں دیکھا؟ لیکن ڈالے تو چھوٹی بچی ہے، موبائل ہی تو دیکھ رہی ہے، چند منٹ کے بعد رکھ دے گی، موبائل ہی کے ذریعے یہ بچے
आप की रात में उठ करके या शाम को किससे बातें कर रही है? जवान बेटी हो गई है, कॉलेज छूट चुका है, पढ़ाइयाँ छूट चुकी है, एक एक घंटे फोन पे लगी हुई है, किससे बातें कर रही है? बाप तो घर पे है, भाई तो घर पे है, लेकिन गुफ्तगू किससे हो रही? क्या आपने जुर्रत की पूछने की? नहीं जुर्रत की पूछने की। आखिरकार होता क्या है? वही जब बच्ची चली जाती है तो पता चलता है वो मोबाइल पे एक एक घंटे बातें करती थी, 2-2 घंटे चिपक की रहती थी मोबाइल से, वो उसी के साथ फरार हो गई, इससे गुफ्तगू करती थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मुआशरे को दोष देने की जरूरत नहीं है, ये हमारी और आपकी कमी है। अगर हमने अपने आप को बदला होता, ये हमने अपने घर को देखा होता, अपनी माँ बहनों को तरकीन की होती, तो ये नौबत न आती। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या कोई बेटा कहता है कि माँ अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी, कुरान की तिलावत नहीं किया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा? कोई शौहर कहता है अरे बीवी अगर तूने नमाज नहीं पढ़ी तो मैं तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, अगर तूने कुरान की तिलावत नहीं की तो मैं तुझसे गुफ्तगू नहीं करूंगा? नहीं करता। अगर मोबाइल का मामला आ जाए, मोबाइल में एक दिन इंटरनेट ख़त्म हो जाए तो बवाल रखा है कि इंटरनेट ख़त्म हुआ कैसे? इंटरनेट ख़त्म होने से पहले रिचार्ज हो जाना चाहिए। इतनी देर एक बात समझ में आती है कि इंटरनेट की ज़रूरत अगर शौहर बाहर है तो समझ में आती है बात कि शौहर को से बात करने के लिए या कहीं और अपने रिश्तेदारों से, अजीज़ व क़रीब से बात करने के लिए मोबाइल का होना ज़रूरी है। लेकिन उन बच्चियों को जिनके अभी निकाह नहीं हुआ है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? किससे बात करनी है? अगर उनको बात करनी है अपनी सहेलियों से, माँ का मोबाइल है, बाप का मोबाइल है, भाई का मोबाइल है, उसको ले लो, गुफ्तगू करो। और हमारे मुआशरे में बेटियों को आज जो बोझ, और एक बात और कह दूँगा, हज़रत ने अभी गुफ्तगू की दहेज की लानत पर, ये 14,000 जो बच्चियाँ भागी है ना, ये क्या आप समझते हैं इसका गुनाह हम पर नहीं पड़ेगा? इसका गुनाह हज़रत से पूछिएगा, बताएंगे इसका गुनाह हम पर भी पड़ेगा। वजह क्या भागने की? तकरीबन उसमें 6,000 लड़कियाँ, तकरीबन 6,000 लड़कियों से जब पूछा गया कि आप भागे क्यों, क्या मुसलमानों के यहाँ लड़के की कमी थी? क्या मुसलमान लड़के नहीं मिले? कहाँ मिले? कोई 1 लाख रुपया मांग रहा था, कोई बुलेट मांग रहा था, हज़रत ने जैसे बताया ना कि बुलेट की डिमांड चल रही है, कोई बुलेट मांग रहा था, कोई ज़मीन मांग रहा था। इसलिए क्या करूं, मेरे बाप की तनख्वाह 5,000 है, मेरे बाप की तनख्वाह 10,000 रुपया है, तो वो घर चलाएगा कि इतना दहेज का इंतज़ाम करेगा, इतना दहेज इकट्ठा करेगा? बोझ बेटियां आज के दौर में उम्मत मोहम्मदिया के लिए नहीं होनी चाहिए। बोझ रसूल पाक के आने से पहले बेटियां बोझ थी, जब जिंदा दरगोर किया जाता था, जब जिंदा दफनाया जाता था। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद बेटियां बोझ नहीं हैं, लेकिन हमने बोझ बनाया। हजरत ने बिल्कुल सच कहा कि हमने बोझ बना दिया है। न तो परवरिश, और पहला मकतब जो होता है माँ की गोद होती है। जैसे ही माँ औरत हामिला होती है तो अब औरत बच्चा या बेटी या बेटा, वो अल्लाह की कुदरत से वो जो चाहे जिसको चाहे अता करे। बेटी हो या बेटा पेट में जैसे ही आया, माँ देख रही सीरियल सास बहू, माँ देख रही फला पाकिस्तानी सीरियल, फला इंडियन सीरियल, तो बच्ची या बच्चा जो पैदा होगा तो वो मौला अली का गुलाम तो नहीं पैदा होगा, वो सज्जदा पाक की कनीज तो पैदा नहीं होगी, वो तो पैदा होगी सीरियल वाली के मॉडल में, वो तो हीरो हीरोइन की नकल करने वाली पैदा होगा। क्योंकि अगर हमने कुरान माँ की गोद में, माँ की पेट में जब बच्चा अगर हो, माँ कुरान की तिलावत करे तो बच्चा भी गौसे आज़म पैदा होता है। क्या आपने रिवायत नहीं सुना? जब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए तो 14 या 16 पारा के हाफिज पैदा हुए। जब पूछा गया कि आप हाफिज कैसे बने 14 या 16 पारा के, तो गौसे आज़म फरमाते हैं मेरी माँ 14 या 16 पारा की हाफिजा, रोजाना बिला लागा जब तक के 14 पारों या 16 पारा की तिलावत नहीं कर लेती थी तब तक घर का दूसरा काम नहीं करती थी। मैं पेट के अंदर था और रोजाना 14 या 16 पारा सुनता था, इसलिए मुझे हिफ्ज़ हो गया, मुझे याद हो गया। कि जब माँ नेक होगी तो बच्चे भी, औलाद भी नेक होंगे। लेकिन अगर माँ नेक ना हो, फिल्में देखे, गाने देखे,
اور تصور کریں میرا بیٹا غلام حسین ہو تو ابلیس کا غلام ہو سکتا ہے، امام حسین کا غلام نہیں بن سکتا۔ اگر امام حسین کا نعرہ لگا لو یا حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، میں کہتا ہوں پکڑے کب تھے، پکڑے کب تھے تو دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑ کر دکھلاؤ پہلے کہ دامن نہیں چھوڑیں گے۔ غوث اعظم کا مشن یہی تھا کہ رات رات بھر فحش مووی دیکھو، رات رات بھر موبائل چلاؤ، اور اس کے بعد والدین کو برا بھلا کہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر قوم کوئی بھی ہو تو مسلمان کو نہیں ڈر سکتا، کوئی بھی ہو، لیکن مسلمان جب مسلمان بن کر رہے گا، علامہ اقبال نے کہا تھا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا، لیکن شرط کیا ہے؟ مومن بن جاؤ۔ اب مومن بنے گا کیسے؟ جب صبح ہوگی اس کی 10 بجے، جب صبح ہوگی 9 بجے اور رات ہوگی 1 بجے، تو مومن بنے گا کہاں سے؟ آج کل بیٹیاں بھی الحمدللہ کیا بات ہے، وہ صبح قرآن کی تلاوت کریں نہ کریں، لیکن موبائل اٹھنے کے بعد فوراً چاہیے۔ تو ایسی لت لگ گئی ہے کہ چاہے لڑکی ہو، چاہے لڑکا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا، اور انسان کو پہلے دیکھنا ہے اٹھتے مان کے موبائل میں کس کا میسج آیا واٹس ایپ پہ۔ ایسا لگتا ہے کہ جبریل امین ابھی اسی کے پاس لے کر وہی آ گیا، جبریل امین اسی کے پاس آ گئے معاذ اللہ۔ میسج ایسا لگتا ہے کہ تو 4 لاکھ کا کاروبار کیا ہوا ہے، اسی کا میسج آیا ہے، امپورٹنٹ ہے۔ ارے پہلے جا مسجد میں دیکھنا رب کا کیا پیغام ہے، رب کا کیا حکم ہے، رب نے کیا فرمایا ہے۔ کیا رب نے تمہیں موبائل چلانے کے لیے پیدا کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات کو محض میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور کوئی تصور کرے کیا اللہ ہماری عبادات کا محتاج ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ کو اگر عبادت ہی کروانا تھا فرشتے کافی تھے۔ جیسا کہ پہلے پارے میں ہے، جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کرنا چاہا اللہ نے، جب خلیفہ بنانا چاہا تو فرشتوں نے کہا مولا کیوں بنائے گا، یہ انسان زمین پہ جا کے فتنہ ہی کرے گا، فساد کرے گا، ہنگامہ کرے گا، لڑائی کرے گا، برائی کرے گا، جوا کھیلے گا، شراب پیے گا، جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، مولا کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اگر حضرت میں یہ کہہ دوں کہ فرشتے جو دیکھ رہے تھے آج کی قوم کو دیکھ رہے تھے، آج کے لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ جواری جو موجود آج ہیں، شرابی آج موجود ہیں، زناکار آج موجود ہیں، بے نمازی آج موجود ہیں، اور جو اللہ نے فرمایا اگر یہ مراد لے لیے جائے کہ اللہ نے فرمایا حسین کو دیکھ لینا، غوث اعظم کو دیکھ لینا، غیر نواز کو دیکھ لینا، معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ لینا، سرکار منور علی شاہ الہ آبادی کو دیکھ لینا، ایسے لوگوں کے لیے تعلق فرمایا کہ اللہ جو میں جانتا ہوں فرشتے تم نہیں جانتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو، اپنے کریکٹر کو بدلیں، اور جب ہم اپنے آپ کو بدل دیں گے انشاءاللہ بڑے بڑے حکمران جو اپنے آپ کو لگاتے ہیں آپ کے قدموں کے تلے آ جائیں گے۔ بس میرا یہی پیغام آپ تک پہنچانا تھا۔ ہمارے بولنے میں، آپ کے سننے میں کوئی خامی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کو جو علماء کرام گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ مولانا حسین صاحب سے گزارش کروں گا میرا سرکار کی پیدائش پڑھتے ہیں اور